19 مئی 2020 کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، نشانیاں۔ منافقین کو آخرت میں جہنم کے سب سے اخیر اور نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ میں جب یہ بات بیان میں، کسی مذہبی کتاب میں یا کسی درس میں سنتی تھی تو لرز جاتی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، رعشہ ہونے لگتا ہے۔ تکلیف کا سوچ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے۔ وہ جب کسی کی ایک نیکی پسند آ جانے پر اس کے ہزاروں گناہ معاف کر دیتا ہے، تو صرف منافق کی ہی نشاندہی کیوں کی گئی ہے کہ جہنم کے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا؟ پھر رفتہ رفتہ اللہ پاک مجھے اس کا جواب دینے لگے۔ کہیں بیان سن کر جواب مل جاتا، کبھی لکھا ہوا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے سوال حل ہونے لگتا۔ منافق وہ ہوتا ہے نا جو ہوتا کچھ اور ہے، دکھتا کچھ اور ہے، سوچتا کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے، قول اور فعل میں تضاد رکھتا ہے۔ جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے بیان بدل دیتا ہے، ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرتا ہے، انکہی بھی تھوپ دیتا ہے کسی پر بھی، بنا تحقیق کے بات پھیلاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی جھوٹی بات کو ہی سچ مان لیا جائے۔ مختصراً یہ کہ منافق کے ظاہر اور باطن میں کچھ بھی یکسانیت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ لب لباب ہے اوپر کی گئی تفسیر کا۔ ہر برائی کی جڑ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم بھی۔ جھوٹ کی ایک اور شاخ یا برانچ کہہ لیں دھوکہ ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے صرف ایک نصیحت کافی ہوتی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی مومن کی رکنیت سے خارج نہیں کیا گیا، مگر دھوکہ دینے والوں کے لیے صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، مومن کی ممبرشپ ہی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور سمجھنے والوں کے لیے تو اللہ نے واضح نشانیاں دی ہیں، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔